آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں انٹرویو کے لیے آپ کو کیسے تیاری کرنی ہے اور آپ سے کون سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ کسی بیرون ملک جانے کے لیے یا بیرون ملک میں موجود ہیں، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے خاص فضل اور کرم سے ان کی تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے التجا کروں گا کہ کیونکہ ہم تو یونان میں ہیں اور ہم آپ کو صرف یونان کی انفارمیشن دے سکتے ہیں، دوسرے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں ادر کنٹریز، یورپین کنٹریز، دبئی میں یا عرب کنٹریز یا کسی بھی ملک کے بارے میں ویزا حاصل کرنے کی مکمل انفارمیشن چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ صحیح طریقے سے آپ کو پتہ چلے کہ کون سی ویب سائٹ پہ جا کے ویزا اپلائی کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کون سے فارمز کی ضرورت ہوتی ہے، تو یورپ کی دنیا، میں انشاءاللہ یہ آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ چینل یورپ کی دنیا، ہمارے شہد بھائی ہیں جرمنی سے اس چینل کو ہولڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک سچے انسان ہیں اور بہت ہی ایماندار انسان ہیں، قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی بندے کا نقصان ہو اور وہ لوگوں کو پیسے دے کے پھنس جائے اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ان کے چینل سے مختلف کنٹریز کے ویزا جات کے متعلق جو ہے وہ آپ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی جو بھی انفارمیشن ہوگی وہ حقیقت پر مبنی ہوگی اور یہ بہت ہی سچے انسان ہیں، اور اگر آپ کو آگے مزید کسی چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کرنی ہو تو وہ آپ ان سے جو ہے ان کے ای میلز پہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی خاص ضروری کام ہوا تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ان کا نمبر بھی لے لیں گے اگر آپ کو حقیقت میں ہی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو یہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کریں گے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یورپ کے کنٹریز یا کسی بھی کنٹریز کے بارے میں پوچھنا ہو تو یہ ان کے پاس بہت اچھی اور ویلڈ انفارمیشن ہوتی ہیں، کیونکہ یہ پہلے ایمبیسی سے رابطہ کرتے ہیں، وہاں سے انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ یورپ کی دنیا کے چینلز کے ساتھ بھی جڑ کر ان سے مفید فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے انٹرویوز کی تیاری میں یا کسی بھی مسائل میں آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کی ہیلپ کریں گے۔ جو اوریجنل طریقے ہیں، جو جینون طریقے ہیں، اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب چلتے ہیں، بات کرتے ہیں یونان کی۔ تو الحمدللہ ایک دو دن تک آپ تک خبر پہنچائیں گے۔ قوی امید ہے کہ یونان کے ویزے جو ہیں وہ دوبارہ اوپن ہو رہے ہیں۔ سوموار منگل تک انشاءاللہ رپورٹ سامنے آئے گی، جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا تو انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہے اور کیا پروسیس ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جن کے اپوفاسی جو ہے وہ یہاں کا جو ورک پرمٹ کا پیپر ہے وہ ان کو مل چکا ہے اور وہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے امبیسی سے اپوائنٹمنٹ لینے کا۔ اپوائنٹمنٹ میں بہت سی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس مالک نے آپ کو ویزا بھیجا ہے، جس نے یہ ورک پرمٹ بھیجا ہے، اس کو کہیں وہ یہاں سے امبیسی کو میل کر کے یا ان سے بات کر کے تو آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ لے، ورنہ پاکستان میں اس وقت اپوائنٹمنٹ کا ملنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو کافی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے تو آپ کا پہلا جو میجر کام ہے وہ ہے اپنے پیپر جو ہیں وہ آپ کے اوریجنل ہونے چاہیے، ان میں کسی قسم کا بھی نام کے متعلق یا کسی بھی چیز کے متعلق اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اور جو فارم آپ نے فارن آفس سے ٹیسٹڈ کروائے ہیں ان کو 6 مہینے سے اوپر کا عرصہ نہیں گزرا ہونا چاہیے۔ اگر 6 مہینے کا عرصے سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہوگا تو وہ آپ کے فارم ریجیکٹ کر دیں گے، وہ آپ کو دوبارہ بھیجیں گے کہ ان کو ٹیسٹڈ کروا کے لے کے آئیں۔ تو اس لیے جب بھی امبیسی جائیں تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کے فارم تازہ ٹیسٹڈ ہوں۔ بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد فارم ٹیسٹڈ کروائیں تاکہ ہر چیز جو ہے وہ جینور، اوریجنل اور تازہ ہو، تاکہ آپ کو کسی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب جب آپ پیپر تیار کر لیں گے تو پیپر میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا، آپ اچھے طریقے سے ان ویڈیوز کو بھی دیکھ کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کو چاہیے برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، فیملی سرٹیفکیٹ چاہیے، ٹریول انشورنس چاہیے، ٹکٹ کی جو چاہیے کاپی یا بکنگ کی جو ٹکٹ ہے وہ چاہیے، اور اس کے علاوہ آپ کو ویزا فارم چاہیے، جو آپ کا ورک پرمٹ یہاں سے بھیجا گیا ہے وہ بھی آپ کو چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے
ہے، فیملی سرٹیفکیٹ ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی، اور کریکٹر سرٹیفکیٹ یہ آپ کا فارن آفس سے 6 مہینے سے پہلے کا ٹیسٹڈ ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نے یہ چیزیں مکمل کر لیں تو اگلا مسئلہ ہے انٹرویو کا۔ انٹرویو کی بہترین تیاری کے لیے سب سے بہترین جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کو ویزا بھیجا ہے اس کا مکمل ڈیٹا آپ کے پاس ہو۔ جب آپ امبیسی جائیں گے تو وہ آپ سے، اور اسی ضمن میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جب آپ کا یونان سے ویزا آ رہا ہے اور آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہاں سے آپ کا ورک پرمٹ کا ویزا نکل چکا ہے، تو آپ پہلے اپنے عام لیبارٹری سے جو آپ کے علاقے کی قریب لیبارٹری ہے وہاں سے اپنے میجر ٹیسٹ کروا لیں، جس میں ایڈز کا، ٹی بی کا، کینسر کا، اور اس میں جو ہے آپ ہیپیٹائٹس کا، یہ ٹیسٹ کروا کے خود دیکھ لیں کہ آپ میڈیکلی فٹ ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کے یہ ٹیسٹ 2-4 ہزار روپے میں ہو جائیں گے، لیکن جب آپ امبیسی کی طرف سے میڈیکل کروائیں گے تو وہاں آپ کی 35,000 فیس بھی ہے وہ آپ کی ضائع جائے گی اور ویزا بھی ریجیکٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلے آپ اچھے طریقے سے اس کا میڈیکلی طور پہ چیک اپ کروا لیں تاکہ آپ کی فیس بھی ضائع نہ ہو اور آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں انٹرویو کی۔ انٹرویو میں سب سے وہ پہلا سوال آپ کو پوچھیں گے کہ آپ سے اگر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ یونان کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ نے یونان کو ہی کیوں سلیکٹ کیا، تو آپ ان کو بتائیں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے جو بھی جوابات ہوں حقیقت پر مبنی ہوں اور عین اسی طرح ہوں جس طرح وہ پوچھتے ہیں، اور اسی کے طریقے سے ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ ادھر کی ادھر مارتے رہیں اور پھر وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں۔ تو آپ سے وہ پوچھیں گے کہ آپ یونان کیوں جانا چاہتے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو لیگل طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے وہاں سے کیونکہ ورک پرمٹ ملا ہے لیگل طریقے سے، تو میں یونان کو سلیکٹ کیا ہے تاکہ میں جا کے وہاں رزق حلال کمانے کی کوشش کروں۔ اور یہ بھی بات رکھیں کہ نہ ہی آپ نے اوور کانفیڈنس کرنا ہے اور نہ ہی چلاکی کرنی ہے، بالکل اوریجنل طریقے سے، کیونکہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہے، وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ آپ کی فیس ریڈنگ، آپ کا ریئیکٹ اور یہ ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے صحیح طریقے سے اوور ایکٹنگ بھی نہیں کرنی۔ بعض دفعہ بندہ زیادہ چلاکی میں، مستی میں اوور ایکٹنگ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہی جاتی ہے۔ تو جب آپ کو وہ پوچھیں گے تو آپ بتائیں گے کہ لیگلی طریقے سے میں کام کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں عزت کے ساتھ اپنے بچوں کا رزق حلال کما سکوں۔ اب دوسرا سٹیپ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا یونان میں کوئی ہے، تو پھر آپ بتائیں گے کہ فلاں ہے، میرا ساتھی ہے، دوست ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جس نے بھی آپ کو ویزا بھیجا ہے وہ وہاں سے اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے اور وہ لیگل طریقے سے کام کر رہا ہے، تو اس لیے میں وہاں جانا پسند کرتا ہوں تاکہ میں ان کے ساتھ مل کے وہاں کام کروں۔ اب وہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے مالک کا نام کیا ہے، تو یہ آپ کو اوریجنل پتہ ہونا چاہیے۔ جو آپ کا جو ورک پرمٹ بھیجنے والا وہ پاکستانی نہیں ہوگا، یہ گریکی جو آپ کو ورک پرمٹ بھیج رہا ہے اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کا کام کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی میرا زیتون کا کام ہے، کھیتی باڑی کا کام ہے، یا میرا فش فارمنگ کا کام ہے، جو بھی آپ کا کام ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھیں گے کہ آپ جس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں بھئی ہماری جگہ جو ہے وہ گریس کے کس ایریے میں ہے، وہ آپ ان کو بتائیں گے۔ یہ آپ کو ایگزیکٹلی پہلے پتہ ہوگا کیونکہ جو آپ کا ایگریمنٹ یہاں سے بھیجا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ ایک پرمٹ لگتا ہے جس میں سے یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں جو جا رہے ہیں آپ کے ایگریمنٹ کتنے عرصے کا ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں کیونکہ جو ویزے جاتے ہیں بعض کا ایگریمنٹ 3 ماہ کا ہوتا ہے، کسی کا 6 ماہ کا ہوتا ہے، کسی کا سال کا ہوتا ہے، تو آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کا ایگریمنٹ کتنے عرصے کا ہے۔ اب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی وہاں پہ جو پے ہے وہ کتنی ہوگی۔ بعض مالک جو ہیں وہ یہاں لکھ کر بھیجتے ہیں کہ منتھلی پے ہوتی ہے، بعض ڈے بر ڈے پے کرتے ہیں، تو آپ کی جو پیمنٹ ہوگی وہ اوپر لکھی ہوگی کہ لیگلی طور پر آپ کو 25 یورو یا 37 یورو یا 32 یورو یا 30 یورو جو بھی یہاں کا ہوگا، عموماً یہ 31-32 کے ارد گردی ہوتی ہے، تو وہ آپ دیکھ لیں گے، وہ آپ کے اوپر لکھا ہوگا۔ اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو تنخواہ منتھ کے اینڈ پہ ملے گی یا ویکلی بیس پہ ملے گی۔ یہ ساری چیزیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے۔ اب مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کا ویزا، آپ جس مالک کے پاس جاتے ہیں وہاں آپ کو کام پسند نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے، تو آپ انہیں کہیں گے کیونکہ میں محنت کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور مجھے کام پسند آئے گا، میں اپنے مالک کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ صحیح طریقے سے کام کر کے اس کا دل جیتنے کی کوشش کروں گا۔ اب اگر آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بھائی آپ کا ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے، تو آپ بتائیں گے کہ میں اتنی محنت اور لگن کے ساتھ کام کروں گا اور میں اپنے مالک کو کہوں گا کہ اگر مجھے اس کو میرا کام پسند آئے گا تو وہ میرا ایگریمنٹ جو ہے وہ رینیو کر دے گا۔ اب اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ آپ کا ایگریمنٹ رینیو نہیں کرتا تو آپ کیا کریں گے، تو آپ کہیں گے کہ اگر میرا ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوتا تو میں اپنے وطن واپس آ جاؤں گا۔
پھر وہ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ نے اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے کتنے پیسے دیے، تو اس میں آپ بالکل نہیں کہیں گے، آپ نے کہیں گے کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں دیا، میرے جو دوست ہے جس نے بھی آپ کو یہاں ویزا بھیجا اس نے اپنے مالک سے بات کی ہے، اسے مزدوروں کی ضرورت تھی تو اس نے جو ہے وہ مجھے، اگر آپ نے بتا دیا کہ ہم اتنے ایجنٹ کو پیسے دیے ہیں یا فلاں کو اتنے پیسے دیے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے، آپ کا ویزا نہیں لگے گا کسی صورت میں۔ اگر آپ نے ان کو جو بار پیسے دیتے ہیں، اکثر ہم دیتے ہیں، بہت سے لوگ دیتے ہیں، تو اگر وہ آپ ان کو بتائیں گے تو پھر بھی یہ آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ سے کام نہیں ہوتا تو آپ کہیں گے کہ میں اپنے مالک سے بات کروں گا، وہ اپنی کمپنی میں کسی ایسے شعبے میں مجھے لگا دے جہاں میں کام کر کے اپنا رزق کما سکوں، تو یقیناً میں اسے مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب اگر آپ سے وہ پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر اگر آپ کو کام نہیں ملتا تو کیا آپ اٹلی، فرانس، جرمن وغیرہ آگے جا کر چلے جائیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، میں کیونکہ لیگل طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں، میں دوسرے ممالک میں جا کر ان لیگلی کام نہیں کرنا چاہتا، لیگل کام کرنا ہے، اسی لیے میں اس پروسیس میں پڑا ہوا ہوں کہ یونان کا ویزا حاصل کروں اور لیگل طریقے سے جا کے وہاں مزدوری کروں۔ اگر میرا ایگریمنٹ رینیو نہیں ہوتا یا کسی بھی قسم کی پرابلم آتی ہے تو میں اپنے وطن واپس آ جاؤں گا، میں کسی جگہ پہ ان لیگل طریقے سے نہیں رہوں گا، اور نہ ہی میرا کوئی شادی کا یہاں کرنے کا پروگرام ہے اور نہ ہی میرا وہاں پہ رہنے کا پروگرام ہے، میں تو اپنے لیگل ویزے پہ جاؤں گا، لیگل طریقے سے کام کروں گا، جیسے ایگریمنٹ ختم ہوگا اگر میرا ایگریمنٹ نیو نہیں ہوتا تو میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ نے ان سے بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے اور جس سوال کا وہ پوچھیں اسی کا جواب دینا ہے، اپنی طرف سے جو ہے وہ ادھر ادھر کی مارنی شروع نہیں کر دینی، کیونکہ انٹرویو ہو رہا ہے، یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ویزا لگنا ہے یا نہیں، آپ ان کو مطمئن کر پاتے ہیں یا نہیں۔ تو اس لیے آپ نے اچھے طریقے سے اس کی تیاری کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے گھر میں، اپنے دوست، بھائی، بہن، بیٹی، کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر پریکٹس کریں۔ وہ آپ سے پوچھے کہ ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ نے جس مالک کے پاس جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے، کس ایریے میں جا رہے ہیں، آگے سے آپ کو ایئرپورٹ سے کون لینے آئے گا، تو آپ اسے بتائیں گے کیونکہ میں نے جہاں جس مالک نے مجھے ویزا بھیجا ہے وہ انشاءاللہ مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کرے گا اور وہ مجھے اپنے کام پہ لے جائے گا، یہ ہماری بات طے ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ کے پیپر کلیئر ہونے چاہیے، اس میں کسی نام وغیرہ کی غلطی نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز اوریجنل ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ نے بالکل کسی قسم کا فراڈ نہیں کرنا، حقیقت کے مبنی اوپر باتیں کرنی ہیں، اور میڈیکل جو ہے احتیاطاً آپ پہلے کروا لیں، یہ میں آپ کو برادرانہ طور پہ مشورہ دے رہا ہوں کہ پہلے میڈیکل کروا لیں تاکہ آپ کے لیے آسانیاں رہیں۔ کسی بھی قسم کی جو ہے نا بعد میں جا کے جب پریشانی بنتی ہے، جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ پھر کسی کام کے نہیں رہتے، پھر وہ بہت پرابلمز کھڑی ہو جاتی ہیں آگے چل کے، پھر اس کے لیے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کی تیاری کریں، ویڈیو کو غور سے سنا کریں، اگر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، سمجھ نہ آئے تو آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے، آپ کمنٹ کرتے ہیں کہ نمبر نہیں مل رہا، آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا، تو بھائی ہم نہ تو کچھ اور ہیں، نہ کوئی چیز چھپاتے ہیں، جو حقیقت کے اوپر بات ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، نہ ہم نے کبھی کسی سے کوئی پیسہ لیا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی ایسا کام ہے۔ تو ہمارا نمبر چینل کے اباؤٹ میں موجود ہے، وہاں پہ پاکستان کا نمبر آپ کو شو ہوگا، اور اگر آپ گریس کے نمبر پہ رابطہ کرنا چاہیں تو ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر بھی ہمارا پاکستان کا نمبر بھی موجود ہے، یونان کا نمبر بھی موجود ہے۔ جلد بازی نہ کریں اور جلدی میں آ کر اپوائنٹمنٹ کے زیادہ پیسے بھرنے کی کوشش نہ کریں، کوشش کریں کہ آسانی کے ساتھ آہستہ آہستہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو تیار کریں، اور یہ بھی چیزیں ذہن میں رکھیں کہ آپ کے جو فارم ہیں وہ 6 ماہ سے زیادہ عرصہ نہیں ان کو ہونا ہوا چاہیے ٹیسٹ ہوئے، اور یہ جو آپ کو فاسی یہاں سے آپ کو ورک پرمٹ کا ویزا ملتا ہے یہ ضائع نہیں جائے گا، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، 6 ماہ لگ جائیں 7 لگ جائیں ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ یہ ویزا ضائع نہیں ہوگا۔ جب یہاں سے چلا گیا تو یہ امبیسی ایک دفعہ آپ کو لازمی بلائے گی، آپ کا سارا پروسیس ہوگا، تو آپ اچھے طریقے سے اس پروسیس کی تیاری کریں، کسی بھی مشکل پریشانی کا سامنا آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں وہی بات ہے کہ دعا اور اللہ عز و جل سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، دعائیں کریں، دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، اپنے لیے بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، بدلے میں آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ان تمام لوگوں کو کامیابی عطا فرما دے جو کوشش کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں کہیں بھی جانے کی، کسی بھی ملک میں جانے کی، اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک یہ دنیا بھی آپ کے لیے کامیاب ہو، آخرت بھی آپ کے لیے کامیاب ہو۔ اس کے لیے آپ نے قرآن مجید سے، اللہ عز و جل کی بتائی ہوئی تعلیمات سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کا قدم چومے گی انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔